اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر میں سے دوسری رات 21 ماہ مبارک رمضان کی رات، اعمال کی رات، مناجات کی رات، دعاؤں کی رات، اور اس رات کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے چونکہ یہ شہادت امیر المومنین کی رات ہے۔ اس رات کے کون کون سے اعمال ہیں، ایک ویڈیو ہماری پہلے موجود ہے، اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو تھوڑی تفصیلی ہوگی، تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کی رات کے اعمال کیا کیا ہیں۔ 21 رمضان المبارک کی رات کے اعمال۔ نمبر 1، غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں۔ آپ غسل جب کریں گے تو آپ اسی غسل کے ساتھ نماز مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کوشش کریں جتنا غسل نماز مغربین کے قریب ہو سکتا ہے قریب کریں، بہت جلدی آپ نہ کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز بجا لانی ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور نماز کے مکمل کرنے کے بعد 70 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا شخص ابھی اپنے مصلی عبادت سے بھی نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھ لیں گے کتنی زیادہ فضیلت ہے اس نماز کی۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر جو زیارت ہے وہی پڑھیں، بہتر ہے اگر پڑھ سکتے ہیں آپ تو وہ پڑھیں، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو اس صورت میں اگر جتنی بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں آپ وہ پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ فقط السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ دیتے ہیں تو یہی کافی ہے۔ روایات میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی یعنی فرشتہ ندا دیتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ہے 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، آپ نے 2 کا ٹرپ پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد پڑھنی ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھ لیں، 5 دنوں کی یا 6 دنوں کی اگر پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آپ کو ان نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ آپ کی جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک قرآنی عمل ہے، قرآن مجید کو آپ نے کھول کر اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل۔ یہ تقریباً 3-4 سطروں کی دعا ہے جو مفاتح الجنان میں مذکور ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر جو 19 ماہ مبارک رمضان کے اعمال مشترک ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر یہ دعا پڑھیں آپ، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ دعائیں کریں، اپنی کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، عربی میں، پنجابی میں، جس طرح اردو میں کریں، جس طرح بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، خداوند کریم کی بارگاہ میں حاجات پیش کریں، خداوند کریم انشاءاللہ آپ کی حاجات کو اس عمل کے بدلے میں قبول کرے گا اور خداوند کریم اپنی بارگاہ میں ان کو منظور کرے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، یہ بھی قرآنی عمل ہے، سر کے اوپر آپ نے قرآن مجید کو رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اللہم بحق ھذا القرآن۔ یہ دعا 4-5 سطروں کی ہے، آپ یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 14 معصومین علیہ السلام کے نام لے کر آپ ان کا واسطہ دے کر خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، انشاءاللہ خداوند کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد ہے شب بیداری کرنا یعنی پوری رات جاگنا، یہ بھی ایک خاص عمل ہے۔ اگر انسان کوئی اور عمل نہیں کرتا، فقط جاگتا ہے اور معصیت پروردگار نہیں کرتا تو یہ بھی ایک جاگنا اس رات کا ایک عمل ہے، خداوند کریم اس کا بھی اجر دے گا۔
روایات میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی دیکھیں کتنا زیادہ ثواب رکھتی ہے یہ شب بیداری۔ خداوند کریم تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، کثرت سے درود شریف پڑھے۔ نمبر 9، کثرت سے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین پڑھیں، یعنی اے اللہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ اگر یہ عربی میں نہ پڑھ سکیں تو اردو یا پنجابی میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے قاتلوں پر لعنت بھیج۔ اس کے علاوہ مفات الجنان میں منقول دعائیں تلاوت کریں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ اس رات آپ ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو ان راتوں سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔